ان کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اے ایمان والو گمان سے بچو، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ ہم لوگ جو کثرت سے ایک دوسرے کے بارے میں خیالات رکھتے ہیں، ہمارا خیال یہ ہے کہ فلاں ایسا ہے، ہمارا گمان یہ ہے، ہمیں لگتا ہے ایسا ہے، اللہ نے فرمایا اس ٹوہ بازی سے بچو۔ ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض خیالات، بعض گمان یہ گناہ ہے۔ خواہ مخواہ کسی کے پیچھے بہتان خیال رکھنا ہے۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ولا تجسسوا، ٹوہ میں مت لگو کہ ایک دوسرے کے پیچھے کسی کے پڑ گیا کہ بھئی اس کے عیب تلاش کرو، اس میں کیا کیا عیب ہے، اس کے کس کے ساتھ اٹھتا ہے، کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، ٹوہ لگا رہے ایک ایک چیز، اس میں کون سی برائی پائی جاتی ہے کہ بھئی ہم بھی اسے بلیک میل کریں، اس کی کمزوری ہمارے پاس آ جائے۔ اللہ نے فرمایا ولا تجسسوا، ٹوہ مت لگاؤ، کسی کے پیچھے مت پڑو، کسی کے عیب مت کھولو۔ آگے اللہ نے فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، اللہ نے فرمایا جو لوگ ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں گویا کہ اس غیبت کرنے والے نے اپنے سگے مردار بھائی کا گوشت کھا لیا۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، اللہ نے فرمایا کیا پسند کرتا ہے کوئی آدمی کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے، مردار بھائی کا، میتن فکرہتموہ، اللہ نے فرمایا جب تم اس کو ناپسند سمجھتے ہو تو پھر باز آ جاؤ، غیبت نہ کرو۔ غیبت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے گویا کہ جیسے انسان اپنے مردار بھائی کا، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہو۔ واتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، باز آ جاؤ، رک جاؤ، گناہوں کی دلدل میں نہ پھنسو، اللہ جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ ان اللہ تواب الرحیم، اگر ہو گیا، اگر تم سے غلطی صادر ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو۔ ان اللہ تواب، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے، تواب الرحیم، رحم کرنے والے ہیں، اپنی رحمت کریں گے۔ اور میرے بھائی اللہ کے حبیب نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ایک محدث فقیہ گزرے ہیں دوسری صدی میں، امام ابن وہب، دوسری صدی ہجری میں یہ محدث گزرے ہیں، فقیہ مشہور محدث ہیں۔ یہ فرماتے ہیں میں نے غیبت سے بچنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کر لیا تھا کہ جس دن مجھ سے کسی کی غیبت ہو جاتی میں اگلے دن روزہ رکھتا تھا، لیکن ہوا یہ کہ روزہ رکھنا میری عادت بن گئی، مجھے اس میں لطف محسوس ہونے لگا بجائے نفس کو سزا ملنے کے۔ تو جس چیز سے لطف محسوس ہو وہ سزا کیسی؟ پھر میں نے دوسری سزا ڈھونڈ لی، میں نے 1 درہم ڈیلی کا صدقہ کرنا شروع کر